ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ معزز ناظرین اور محترم سامعین، معزز طلباء، طلب علم کا راستہ انتہائی بہترین اور قیمتی اور پرسعادت راستہ ہے۔ جو لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں ان کے لیے اس راستے کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایک سعادت اللہ رب العزت ایک نعمت کسی انسان کو دے دیتا ہے تو اس انسان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کو اللہ رب العزت کی اس دی ہوئی سعادت کو سنبھال کر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، قرآن کریم کی آیات وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اگر آپ نے ایک نیکی کا کام شروع کیا ہے تو اس پر آپ مداومت اختیار کریں، اس کو قطعاً راستے میں نہ چھوڑیں، اس کو جاری رکھیں، تسلسل کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہیں۔ نمازوں کی بات ہو تو اللہ رب العزت نمازوں پر جو ہمیشگی کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں، جو نماز کو کبھی نہ چھوڑنے والے ہیں، ان کی تعریف اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے: الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ یحافظون کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ مسلسل انہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دائمون دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی مسلسل اس عمل کو جاری رکھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زبانی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا: وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ رب العزت نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں میرے لیے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ میں اس پر عمل پیرا رہوں۔ تو اسلامی احکامات میں ہمیشگی اور دوام، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ سورہ حجر میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے، یعنی اپنی وفات تک اسے جاری و ساری رکھیں۔ تو رب کی عبادت آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت وسیع مفہوم والا لفظ ہے، عبادت۔ طلب علم قرآن اور حدیث کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آتی آپ نے اپنے رب کی عبادت کو، یعنی طلب علم کو جاری رکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت سے ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح البخاری وغیرہ میں آپ سے منقول ہوا ہے: وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ۔ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب ترین اعمال میں سے وہ عمل ہے جو انسان ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہے، جو انسان پوری زندگی کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ عمل چاہے کتنا تھوڑا ہے لیکن جب اس کو ہمیشہ کیا جاتا ہے
تو اللہ رب العزت کے محبوب ترین اعمال میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں کہ ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو، اس کو ہمیشہ ساتھ لے کر پوری زندگی کی عادت اور فطرت بنا کر چلا جائے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب ترین اعمال کون سے ہیں جو اللہ کو انتہائی زیادہ پسند ہے، جن سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادومھا وان قل، وہ اعمال جو انسان ہمیشہ کرے اگرچہ تھوڑے ہی ہوں، وہ اللہ رب العزت کو سارے اعمال سے زیادہ بڑھ کر پسند ہیں۔ ایک عمل آپ نے شروع کیا، 2-4 دن کیا، خوب کیا، بہت محنت کی، اس پر ساری توانائی اس پر صرف کر دی، اس کے مقابلے میں ایک عمل انتہائی چھوٹا سا، بہت معمولی سا، لیکن آپ اس کو ہمیشہ ساری زندگی لے کر چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو یہ چھوٹا سا حقیر، جو جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، جو ہمارے نزدیک چھوٹا سا عمل ہے، اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کر پسند ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، کان احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہوتا تھا جس پر عمل کرنے والا دوام اختیار کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت کی طرح وہی عمل سب سے بڑھ کر محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ تو اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی پسند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، وہ عمل ہے جس کو ہمیشہ لے کر چلا جائے، جس میں کوئی انقطاع نہ آئے۔ اور پھر یہاں آپ تسلسل دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل پسند ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی عمل کو پسند کیا جس کو ہمیشہ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نیکی کا عمل شروع کیا اس کو ہمیشہ جاری رکھا۔ جیسا کہ آپ احباب طلبہ علم بھی جانتے ہیں، دیگر لوگ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، پھر آپ ساری زندگی ان کو پڑھتے چلے گئے، آپ نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی عمل پسند ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے، اور اسی سلسلے کو آگے لے کر اگر چلیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پسند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پسند ذکر کی ہے، تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی صحیح مسلم میں یہ الفاظ آئے کہ وَقَانَتْ عَائِشَةُ اِذَا عَامِلَتِ الْعَمَلَ لَازِمَتْهُ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی جب ایک کام شروع کر دیتی، ایک دفعہ کر لیتی تو پھر اس کو ایسا لازم پکڑتی، ساری زندگی نہیں چھوڑتی تھی۔ جو نیکی کا عمل شروع کیا اس کو ساری زندگی نبھایا ہے، اس کو زندگی کے ساتھ لے کر چلا ہے، اس کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، اس میں کبھی انقطاع نہیں آنے دیا۔ تو یہ جو دین کی طلب کا علم ہے، کتاب و سنت کی تحصیل کا عمل ہے، یہ جو علم کی طلب ہے، تو یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، یہ عظیم ترین اعمال میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تو وہی اعمال پسند ہیں جن کو ہمیشہ کیا جائے۔ تو طلب علم کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، چاہے کسی بھی عمر میں شروع کیا ہے، عمر کے کسی حصے میں شروع کیا ہے، چاہے کیسے ہی حالات میں شروع کیا ہے، اس کو دوام دیں، اس پر دوام اختیار کریں اور اس کو ساری زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، خصوصاً جو علم ہے، علم کی طلب ہے، یہ تو ایک انسان کی ایسی ضرورت ہے، اس کی زندگی کے ایک لمحے کی ضرورت ہے، اس کو تو ساری زندگی لے کر چلیں، چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ جتنا بھی آپ نے دینا شروع کیا ہے، پھر ہمیشہ اس کو دیتے چلے جائیں، چاہے وہ رسمی تعلیم ہو جو باقاعدہ آپ کی کلاسز ہوتی ہیں،
چاہے آپ اس سے فارغ ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر ساری زندگی ہے، وہ وقت آپ دین کی طلب کے لیے رکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کو پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، پھر پڑھتے چلے جائیں، ساری زندگی کا لازمی، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں اس کو، کہ آپ نے طلب علم کو وقت دینا ہے، کیونکہ آپ نے طلب علم کو شروع کیا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا محبوب عمل نہیں بنا۔ محبوب عمل تب بنے گا جب آپ اس پر دوام اختیار کریں گے، اور آپ ہمیشہ اپنی زندگی کا اس کو لازمی حصہ بنا لیں گے کہ ہم نے علم کی طلب کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی ایسے اعمال پسند ہیں، جیسا کہ آپ نے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیا ہے، ایسے اعمال اللہ کو پسند ہیں جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اور صرف طلب علم یا کوئی خاص عمل نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے عمومی طور پر، وہ حدیث قدسی آپ نے بار بار سماعت فرمائی ہوگی، صحیح البخاری میں ہے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ ہمیشہ نوافل پر کاربند رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ ایک دن نفل پڑھا، 2 دن پڑھ لیا، 1 مہینہ پڑھ لیا یا 1 سال پڑھ لیا، بلکہ جب اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے، نوافل پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر اس نے مثال کے طور پر تہجد شروع کی ہے، چاہے 2 رکعتیں شروع کی ہیں، تو روز پڑھتا ہے، تو جب اس کی یہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، نفل عبادت ہمیشگی اس پر اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی محبت دوام کے ساتھ، کسی عمل پر ہمیشگی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، وہ چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری حدیث کو بھی اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ وہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، صحیح بخاری میں بھی ہے، لیکن یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں کہ ان الصدق بر و ان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی ایک نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ ان العبد لیتحری الصدق، اور بندہ سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے، یعنی موقع تلاش کرتا رہتا ہے کہ میں جب بھی بولوں تو میں سچ بولوں، مجھے سچ بولنے کا کوئی موقع میسر آئے، یعنی اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کی فطرت بن جاتی ہے سچائی، 1-2 دن کی بات نہیں ہے یا چند دنوں مہینوں کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقہ، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صدیق کا جو درجہ ہے وہ کتنا عالی درجہ ہے، اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ شیخ الاسلام ثانی ابن قیم رحمہ اللہ کا قول نقل کروں گا، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی عظمت معلوم ہوگی کہ یہ صدیقیت کیسا درجہ ہے۔ تو بہرحال صدیقیت کا جو درجہ ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دوام اختیار کرنے سے، آپ سچائی پہ دوام اختیار کرتے ہیں، تب جا کر آپ صدیقیت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو دوام اختیار کرنا، طلب علم پر بھی دوام اختیار کرنا، مشکلات، مصیبتیں، مصائب، ایسے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، پریشانیاں آپ کے سامنے آئیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات بہت سے لوگوں کو شیطان ورگلاتا ہے، ایسی کوئی بڑی مصیبت، ایسی کوئی بڑی پریشانی اور ایسی کوئی بڑی اہم مصروفیت نہیں ہوتی، بس شیطان اس کو ورگلاتا ہے 1 دن 2 دن کہ چلو دوستوں کے پاس بیٹھو جی، یہ وقت چھوڑو جی، فلاں دیکھ لو، فلاں کر لو، فلاں جگہ چلے جاؤ، آہستہ آہستہ اس کو طلب علم سے دور کرتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی قرآن کریم میں بڑا کھول کر بیان کیا ہے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دھوکہ باز، بہت بڑا دھوکہ باز ہے شیطان، وہ تمہیں تمہارے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، وہ کہیں تمہیں تمہارے رب سے دور نہ کر دے، تمہارے رب کی عبادت سے دور نہ کر دے، کہیں تمہیں طلب علم سے دور نہ کر دے۔ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے، وہ انسان کو مختلف طریقوں سے وسوسے ڈال کر اس کو طلب علم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت سے لوگ، یقیناً یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں، بہت سے لوگ
اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بات ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آئی ہے۔ مدارس کا سسٹم ہو وہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو پہلی کلاس ہے، جب ابتدا میں طلب علم کے لیے طلبہ آتے ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر 100 ہے، 50 ہے، 55 ہے، 60 ہے، اور جب وہ آخر میں فارغ ہوتے ہیں وہاں سے، حالانکہ طلب علم کا سفر مکمل نہیں ہوا ہوتا ان کا بھی، چند سال کچھ عرصہ، تو جب وہ فراغت حاصل کرتے ہیں تو وہ 5واں حصہ 10واں حصہ بھی نہیں رہ جاتے، 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، 7 ہوں گے، 8 ہوں گے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ یعنی جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں وہ دسیوں کی تعداد میں فارغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو ہمارا یعنی آن لائن سسٹم ہے طلب علم کا، تعلیم کا، اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سینکڑوں طلبہ شریک ہوتے ہیں، لیکن آہستہ 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 کم ہوتے رہتے ہیں، کم ہوتے رہتے ہیں، کم ہوتے رہتے ہیں، اور پھر بعد کے جو مراحل ہوتے ہیں ان میں پھر چند طلبہ تک تعداد سمٹ جاتی ہے۔ اور پھر یہاں بھی ایسے ہے کہ یہ تو ایک مرحلہ ہے، یعنی ایک مدت ہم نے متعین کی ہے کہ اس مدت میں آپ نے اتنا علم حاصل کرنا ہے، اور یہ آپ کے جو یعنی شیڈول کے پروگرامز ہیں، اور یہ آپ کے پیریڈز ہیں، اور یہ آپ کے مضامین ہیں۔ جبکہ جب آپ اپنی رسمی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو علم سے تو پھر بھی دامن نہیں چھوٹتا، یہ تو ہمیشہ کا عمل ہے اور دوام کے ساتھ اس کو کرنا ہے، ساری زندگی کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایک خاص ادارے میں یا ایک خاص کورس میں حالت یہ ہے کہ طلبہ جو ہے ان کا بڑا حصہ جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، بہت سے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، تھوڑے سے لوگ اس کی تکمیل کر پاتے ہیں، پھر ان تھوڑے میں سے بھی ساری زندگی کون لے کر چلتا ہے؟ وہ تو اور بہت تھوڑے ہوں گے۔ لہٰذا شیطان جو ہے وہ اپنے حربے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنی کوشش اور کاوش میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ورگلا لیتا ہے کہ وہ طلب علم کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو طلب علم میں واقعی مشکلات پیش آ رہی، اس کی کوئی جینین ریزنز ہیں، واقعی ایسے اس کو مسائل اور ایسی پرابلمز ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ مقابلہ کرے، ڈٹ جائے ان مصائب اور مشکلات کے آگے، اور طلب علم کا راستہ نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے مشن سے روک نہیں پاتی، ان کو ان کے ہدف پر پہنچنے سے روک نہیں پاتی ہے۔ تو جب وہ ان کی موت کا وقت آتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے پھر اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری تم حاصل کرو اللہ رب العزت کی طرف سے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ تو جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، جو وہ مداومت اختیار کرتے ہیں، جو مسائل اور مصائب کے باوجود بھی ڈٹے رہتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جنت بنایا ہے، ان کا جو اجر ہے اور ان کا بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ تو یہ توحید کا راستہ ہے طلب علم کا راستہ، یہ سنت کا راستہ ہے طلب علم کا راستہ، یہ استقامت کا راستہ ہے۔ اگر آپ اس پر استقامت دکھا جاتے ہیں تو یقیناً جنت ہی اس کا اجر ہے، جنت ہی اس کا نتیجہ ہے، اور یہ آپ کی موت آئے گی تو فرشتے جب پیغام لے کر آئیں گے تو موت سے پہلے ہی آپ کو وعدہ دے دیا جائے گا کہ آپ کو جنت مل چکی ہے۔ اور جو اس طرح کے مسائل ہمارے اسلاف کو پیش آتے تھے تو ان اسلاف کا کیا طرز عمل ہوتا تھا ان مصائب کے مقابلے میں، اور وہ جو مسائل ان کو پیش آتے تھے ان مسائل کا وہ حل کیسے کرتے تھے یا ان کا مقابلہ کیسے کرتے تھے۔ میں آپ کو آج ایک دو باتیں اس حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ اسلاف کا طرز عمل کیا تھا،
اور پھر زیادہ جو ہے ہماری توجہ اسی پر ہوگی کہ ہم مداومت کیسے اختیار کریں، اسباب کون کون سے ہیں، کیسے ہم انہیں اختیار کر سکتے ہیں، اور مزید کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ ہم طلب علم کے میدان کو نہ چھوڑیں۔ اگر شروع کر دیا ہے طلب علم کا معاملہ تو اس کو لے کر چلیں اور ہمیشہ لے کر چلیں۔ کتنے کتنے مصائب اور مشکلات محدثین کرام کو آئیں، اگر آپ یہ ایک مستقل ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے مستقل کہ طلب علم میں محدثین کرام نے کس کس مصیبت کا سامنا کیا، کتنے کتنے لمبے سفر کیے، کیا کیا مصائب ان کو آئے، تو ان کا تو احاطہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف اشارہ کرنا بھی اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، بہت لمبا موضوع ہے یہ۔ تو امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی، جن کا ذکر میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا کہ امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم محدث ہیں، تو ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم، یہ بھی بڑے محدث ہیں۔ تو انہوں نے جو کتاب جمع کی ہے الجرح والتعدیل کے نام سے، تو اس میں انہوں نے اب جہاں دیگر محدثین کے واقعات پیش کیے ہیں، وہاں اپنے والد گرامی اور اسی طرح ان کے والد گرامی کے ایک ساتھی تھے بڑے قابل قدر محدث امام ابو زرع، ان کے حالات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے اپنے والد سے، امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب طلب حدیث کے لیے نکلا تو میں تقریباً 60 سال جو ہے طلب علم کے لیے گھر سے نکلا رہا، 7 سال پر محیط سفر ہے، جس میں وہ مڑ کر واپس نہیں آئے، یعنی 7 سال ہی اپنے گھر سے باہر، 7 سال بعد واپس آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو اپنے قدموں پر چلا ہوں نا، اپنے پاؤں پر جو میں چلا، یعنی پیدل جو سفر میں نے کیا ہے وہ 1000 فرسخ سے زیادہ ہے، 1000 فرسخ سے زیادہ ہے وہ سفر جو میں نے پیدل کیا ہے۔ اور فرسخ کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ اگر کلومیٹرز میں اس کا حساب کیا جائے آج کے دور میں تو وہ تقریباً 5 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ بنتا ہے، یعنی 5200 اور کچھ میٹرز بعض لوگوں نے لکھا ہے، ایک فرسخ جو ہے وہ 5 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ تو 1000 فرسخ اگر آپ حساب لگائیں تو وہ تقریباً 5 سے 6000 کلومیٹر، یعنی تقریباً 6000 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ ایک سفر ہے ان کا طلب علم کے لیے، اور اس سفر میں بھی جو انہوں نے پیدل چلا ہے اس میں تقریباً 6000 کلومیٹر۔ اور اس سفر کی اگر آپ مسافت کا اندازہ کریں، اس کی جو مشکل امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی ہے، تو پھر آپ اب یوں کریں کہ یہاں ہمارے جو سرگودہ ہے، یہ لاہور ہے، وہاں سے 1000 کلومیٹر اگر آپ نکلے تو تقریباً کراچی کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یعنی یہاں سے کراچی جو ہے وہ 1200 کلومیٹر دور ہے، یعنی ایک فرسخ اگر آپ سمجھیں 1000 فرسخ تو 5000 فرسخ پیدل چلے ہیں، یعنی 5 دفعہ گویا انہوں نے یہاں پنجاب کے شہر لاہور سے گویا کراچی کا سفر کیا ہے پیدل 5 دفعہ۔ تو یہ ایک سفر کی بات ہے۔ تو وہ پھر شہروں کو گنانا شروع کرتے ہیں کہ میں کوفہ سے بغداد تک پیدل جو گیا ہوں، کوفہ سے بغداد پیدل جو میں نے سفر کیا ہے وہ میں شمار ہی نہیں کر سکتا کہ کتنی دفعہ کیا میں طلب علم میں، علم کی حصول کے لیے، اساتذہ سے حدیث پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جو میں نے بغداد سے، کوفہ سے بغداد کا سفر کیا ہے۔ بغداد ہمیشہ سے اسلامی علوم کا مرکز رہا ہے، اب تو شاید حالات ویسے نہیں ہیں، ہمارے محدثین کے دور میں تو ایسا ہی رہا۔ یہ کبار محدثین ہیں
امام بخاری و مسلم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم اثر بھی ہیں بعض معاملات میں۔ تو یہ اس دور میں کہتے ہیں بغداد میں جاتا تھا طلب علم کے لیے، تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے پیدل کتنی دفعہ، میں نہیں شمار ہی نہیں کر سکتا، بے شمار دفعہ میں پیدل کوفہ سے بغداد گیا ہوں، اور مکہ سے مدینہ میں کتنی دفعہ گیا ہوں، بہت دفعہ گیا ہوں پیدل مکہ سے مدینہ، اور اسی طرح بحرین سے مصر تک، اور پھر مصر سے رملہ تک، اور رملہ سے پھر بیت المقدس تک، اور پھر پتہ نہیں کون کون سے علاقے انہوں نے گنوائے ہیں کہ جہاں کا وہ پیدل سفر کرتے رہے دینی علوم کی تحصیل کے لیے۔ انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا، اتنی مصیبتیں جھیلیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں طلب علم کے لیے، اور آج دیکھیں اللہ کی قدرت کہ ایسی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ اس دور میں ہوتی تو کسی محدث کو اپنے گھر سے نکلنا نہ پڑتا، یعنی وہ فون پہ ہی کسی محدث سے علم حاصل کر لیتے، آن لائن لائیو چیٹ کر لیتے۔ سبحان اللہ، اتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائیں، اور آج تو مصیبت ہی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے کاروبار کو کرتے ہوئے، آپ اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو مرضی کر رہے ہیں، آپ کی مصروفیات ساری اپنی چلاتے ہوئے کچھ وقت اگر آپ نکالتے ہیں ایک دن میں تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے جو انہوں نے حاصل کیا، آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اسے بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہیں طلب علم کے حوالے سے، یا آپ کے مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ طلب علم کو جاری نہیں رکھ سکتے، تو پھر محرومی ہی ہے، اس کو محرومی کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ محدثین کرام کی جو محنتیں ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح وہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا جو سفر میں نے کیا پیدل، جو لمبے سفر ہزاروں کلومیٹر جو پیدل 20 سال کی عمر میں 7 سال اپنے گھر سے نکلے، 7 سال بعد واپس پہنچے ہیں گھر میں، اس وقت 20 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو پھر اس وقت 50 سال کے قریب عمر تھی، پھر نکلے ہیں۔ یعنی انہوں نے نہ کم عمری کا بہانہ کیا، نہ بڑی عمر ہو جانے کا کہ اب تو ڈھیڑ عمر ہو گیا ہوں، کہاں مصیبتیں جھیلوں گا میں سفروں کی، نہ پھر بڑھاپے کا انہوں نے خیال کیا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب کیسے یہ میں کروں گا۔ اس لیے محدثین نے بہت محنتیں، ہمارے اسلاف نے طلب علم کے لیے بہت مشکلات سہی ہیں، ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اس کے باوجود اگر ہم نہ کر پائیں تو پھر ہماری محرومی ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی شخصیت ہے اسلامی تاریخ کی، وہ اپنی کتاب سید الخاطر میں لکھتے ہیں کہ تأملت عجبا، میں نے غور کیا ہے تو بڑی تعجب والی باتیں میرے سامنے آئیں۔ تعجب والی ایسی نہیں کہ یعنی جو ماننے کے قابل نہیں، ایک تو تعجب وہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ مانی نہیں جاتی، ایک ہے کہ ایسی پرلطف باتیں اور ایسے حقائق جو کہ سامنے آنے چاہیے۔ مطلب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ان کل شیء نفیس، کہ ہر عمدہ چیز وہ پرخطر ہے اور اس کا راستہ لمبا ہے۔ یعنی جو چیز بھی عمدہ ہے، جس چیز میں فائدہ ہے، جو چیز قیمتی ہے، وہ پرخطر بھی ہے اور اس کا راستہ لمبا بھی ہے، اور اس کی تحصیل میں تھکنا بھی پڑتا ہے، بہت زیادہ تھک جاتا ہے بندہ اس کی تحصیل میں۔ جو بھی چیز عمدہ ہوگی، نفیس ہوگی، قیمتی ہوگی، اس کی یہی حالت ہوگی کہ اس کا راستہ پرخطر بھی ہوگا اور اس کی تحصیل میں انسان جو ہیں تھک بھی جاتے ہیں۔ اور تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہر نفیس چیز کی بات ہے، ہر عمدہ چیز کی بات ہے۔ تو علم تو تمام چیزوں سے زیادہ اشرف شرف والا ہے، سب سے قیمتی اور سب سے عمدہ چیز ہے۔ لم یحصل الا بالتعب والسہر والتکرار،
یہ بھی تھکاوٹ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی نیند قربان کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح لذتوں اور راحتوں کو چھوڑنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ انہوں نے لکھا کہ بعض فقہاء نے کہا، یعنی کسی فقیہ نے یہ بات کہی کہ میں کئی سال ایک عمدہ کھانے کو کھانا چاہتا تھا، خواہش کرتا رہا، لا اقدر، لیکن میں قادر نہیں ہو پایا، میں وہ کھا نہیں پایا وہ چیز۔ کیوں نہیں کھا پایا؟ کیا پیسے نہیں تھے؟ پیسے بھی تھے۔ کیا تھا؟ کیا مسئلہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ کیونکہ وہ چیز جب فروخت ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت درس سننے کا وقت ہوتا، وہ وقت ہماری کلاس کا وقت ہوتا تھا، طلب علم کا وقت ہوتا تھا، تو اس لیے طلب علم میں رکاوٹ آتی تھی اگر میں اس چیز کو خریدنے جاتا تھا، حالانکہ بڑی شدید خواہش رہی، اشتہا تھی اس کو کھانے کی، لیکن میں اسے کھا نہیں سکا، صرف اس لیے کھا نہیں سکا کہ جو وقت تھا اس کے ملنے کا، وہ وقت میرے درس، میرے سبق کا وقت بھی تھا، تو میں اس کو قربان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو ایسے جو ہے وہ محدثین نے محنتیں کی ہیں اور مشکلات برداشت کی ہیں، اپنا سب کچھ، سب لذتیں قربان کی ہیں علم کی تحصیل کے لیے۔ اور پھر جو ڈٹ جانا ہے نا کسی مشن پر، فوکس کر کے اس پر ڈٹ جانا ہے اور سب کچھ قربان کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ احقاف میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے نبی آپ اسی طرح ڈٹے رہیں اپنے مشن پر، اپنے مشن کو اسی طرح جاری رکھیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، کسی مصیبت اور کسی پریشانی کو آپ خاطر میں نہ لائیں، ڈٹے رہیں اپنے مشن پر، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے استقامت اختیار کی، جس طرح انہوں نے صبر کیا اور ڈٹ گئے، اسی طرح آپ بھی ڈٹ جائیں۔ تو اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف 4 ہیں، یعنی بے شمار انبیاء اور رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ہیں، تو ان میں سے 5 ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ اولو العزم پیغمبروں کی طرح ڈٹ جائیں اپنے مشن پر، تو اس وقت اللہ رب العزت کی مراد 4 پیغمبر تھے، یعنی آپ کے علاوہ، آپ کو حکم ہوا کہ ان کی طرح آپ نے ڈٹ جانا ہے۔ تو کیسی یعنی استقامت کیسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا نمایاں ذکر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے۔ ڈٹ جانا بہت بڑی چیز ہے، یہ علو ہمت جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے، فمن علت ہمتہ، جس شخص کی ہمت بلند ہو جاتی ہے نا، جس کا جذبہ جوان ہوتا ہے، وہ اپنے مشن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اتصف بکل خلق جمیل، ہر عمدہ کردار کا وہ مالک بن جاتا ہے، اس سے متصف ہو جاتا ہے، یعنی ہر خوبی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ جس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے نا، یعنی جس کے ارادے پختہ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈٹ جاتا ہے اپنے مشن پر، تو ہر قسم کی بھلائی اسے حاصل ہو جاتی ہے، ہر خوبی وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے، ہمت چھوڑ بیٹھتا ہے نا، جو اپنی استقامت ترک کر دیتا ہے، تو ہر بھدا کام جو اس سے سرزد ہوتا ہے، ہر برا اخلاق اس کے حصے میں آتا ہے، اور ہر جو برائی ہے نا وہ اس سے وہ متصف ہو جاتا ہے۔ تو اپنی ہمتوں کو بلند رکھنا چاہیے۔ دنیا میں لوگ اپنی دولت کے لیے اتنی ہمت و استقامت اختیار کرتے ہیں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں، 20 سال 30 سال 50 سال محنت کرتے ہیں، اور پیچھے ایک مقصد ہے، ایک سوچ فکر ہے، اور ایک ہدف مقرر کیا کہ میں نے یہ بننا ہے، یا میں نے یہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، وہ پھر دنیا کو بنا کے دکھاتے ہیں۔
تو آپ کا راستہ تو جنت کا راستہ ہے، آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کا جو ہدف ہے، سب سے بہترین ہدف ہے کتاب و سنت کے علوم کا حصول، تو آپ کو تو ان سے بہت بڑھ کر، بہت زیادہ بڑھ کر محنت کرنی چاہیے، اور اپنے ارادوں کو پختہ رکھنا چاہیے اور ہمت کو بلند رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کو خیر ہے ہی دین کا نام، خیر ہے ہی شریعت کا نام، کتاب و سنت کا نام خیر ہے، جس کو اللہ کوئی خیر دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی فقہ نصیب فرماتا ہے۔ یہ تو سب سے بلند چیز ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ، سب سے بہتری کا معیار اللہ رب العزت نے فرمایا جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ طلب علم کا راستہ یہ سب سے بہترین راستہ، یہ ہدف سب سے بہترین ہدف ہے، یہ مشن سب سے بہترین مشن ہے۔ دنیا والے اپنے مشن، دنیاوی مشن اور مقصد کے لیے ساری زندگی اپنی کھپا دیتے ہیں، جانیں قربان کر دیتے ہیں، سارے مسائل اور مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، تو آپ تو سب سے عالی مشن پر ہیں، اس کے لیے آپ قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا اس کے لیے آپ ڈٹ نہیں سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے آپ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ جو بلند ہمتی ہے نا، یہ نفیس طبیعت لوگوں میں ہوتی ہے، جن کی روحیں پاک ہیں نا، وہی بلند ہمت ہوتے ہیں، جن کی روحیں ناپاک ہوتی ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں، وہ ہمت چھوڑ جاتے ہیں، وہ مصائب کو دیکھ کر راستہ بدل جاتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مصیبت مجھ سے نہیں ہوتی، یہ بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کرتا۔ عالی ہمت وہی ہوتے ہیں جن کے نفس پاک ہوتے ہیں اور صاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں طلب علم پر توجہ دینی چاہیے، یہ ہم نے کام شروع کیا ہے تو پھر اس کو آخر تک ساری زندگی لے کر چلیں، مسائل کا مقابلہ کریں، مصائب کو برداشت کریں، وقت اگر آپ کو مشکل لگتا ہے پھر بھی دیں، آپ کو اپنی مصروفیات کی قربانی دینی پڑتی ہے تو پھر بھی دیں۔ موجودہ دور میں تو یہ 2 3 5 7 گھنٹے یہ معمولی بات ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیتے ہیں، لوگ خرافات دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں، لوگ پوسٹیں کرنے اور ٹویٹ کرنے میں اور کمنٹس کرنے میں اور ادھر ادھر کی براؤزنگ سرفنگ کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ 1 2 گھنٹہ دینی علم کے لیے مقرر کر دیں کہ یہ میں نے دینے ہی دینے ہیں اور ساری زندگی آپ اس کو مقرر کر لیں تو انشاءاللہ آپ ایک بلند مقام پہ پہنچ جائیں گے، اللہ کے ہاں بہت بلند مقام آپ کو مل جائے گا۔ اب ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیسے ہمیں مداومت مل جائے، کون سے اسباب ہیں جنہیں ہم اختیار کریں تو ہم طلب علم پر اپنے آپ کو پختہ رکھ سکیں، پھر کس طرح ہم یعنی کن اسباب کو اختیار کر کے ہم جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، جو شیطان کے وسوسے آتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کس طرح کر پائیں، کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کریں۔ تو علماء نے کئی ایک اسباب جو ہیں وہ لکھے ہیں جو مددگار ثابت ہوتے ہیں آپ کی طلب علم پر مداومت کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو چیز حاصل کر رہے ہیں نا اس کے ثمرات کو دیکھیں، اس کے فوائد کو دیکھیں، اس کی فضیلت اور اہمیت دیکھیں۔ طلب علم کی فضیلت اور اہمیت ہے، جس چیز کی بھی فضیلت اور اہمیت آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے لیے پھر آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ اس کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں جو جاب ہے یا فلاں جو پوسٹ ہے وہ بہت اہم ہے، پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے، کتنے سال محنت کرتا ہے، دن رات اپنے صرف کرتا ہے کوشش کر کے اس کو پانے کے لیے۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ طلب علم کتنا قیمتی مشغلہ ہے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ وقت نکالیں، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کریں، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ اس پر ڈٹے رہیں۔ اب اس حوالے سے قرآن کریم بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کی صحیح طرح آپ کو معلومات ہی نہیں ہیں اس پر آپ کیسے ڈٹ سکتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا کہ یہ پوچھنا تھا، ظاہر ہے وہ معاملہ سارا قصہ آپ کے سامنے ہے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، آپ یہ پرخطر راستہ ہے، آپ کے لیے پریشانیاں بنیں گی، اور جو چیز آپ کے علم میں نہیں، جس چیز کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کا نہیں پتہ تھا، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بچے کو قتل کر دیا تو انہوں نے پوچھا کیوں قتل کر، دیوار کھڑی کی تو کیوں کھڑی کی، تو یہ معاملات ایسے ہوئے نا، تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ ہمیں مطلب ہر اعتبار، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیسا نقطہ ہے جو علماء نے اخذ کیا ہے قرآن کریم سے، کہ جس چیز کی معلومات آپ کے پاس پوری نہیں ہے نا، تو آپ اس پر ڈٹ نہیں سکتے ہیں، آپ چھوڑ جائیں گے، آپ اس بد دل ہو جائیں گے، اس سے آپ ہٹ جائیں گے، اس راستے سے جس راستے پہ آپ نے چلنا ہے اور جس پر آپ نے ڈٹنا ہے، اس کی پوری معلومات، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فوائد، اس کے نقصانات سارے آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ تو جب آپ کے پاس علم کی فضیلت، اہمیت، کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کے دروس سنیں، کتابیں پڑھیں علم کی اہمیت پہ، تو جیسے جیسے علم کی اہمیت آپ کے دل میں جاگزیں ہوتی جائے گی، تو ویسے ویسے آپ ڈٹتے چلے جائیں گے اور آپ پختہ ہوتے جائیں گے علم کے راستے پر۔ اسی طرح ایک ہے حسن خاتمہ، کہ ہر انسان چاہتا ہے میرا خاتمہ اچھا ہو، میرا انجام اچھا ہو جائے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ تو کیا مطلب کہ خاتمہ اور انجام جو ہے وہ بہت اہمیت کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ اختتام کیسا ہوا ہے یہ میٹر کرتا ہے، اسی پر انحصار ہے آپ کی آخرت کا۔ تو اگر آپ نے طلب علم کا معاملہ شروع کیا ہے تو آپ کو موت بھی پھر اسی پہ آنی چاہیے، تب آپ کا انجام علماء میں ہوگا، علم والوں میں ہوگا، آپ کو اس کے فوائد اور ثمرات تب ہی حاصل ہوں گے جب آپ کا انجام وہی ہو۔ اور انجام کیسے ہوگا کہ موت اسی حالت میں آئے، موت کا کیا پتہ کب آنا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ کا خاتمہ اچھا ہو، سوء خاتمہ سے آپ بچ جائیں، تو آپ کا خاتمہ اسی نیکی پر ہو جو آپ نے شروع کی ہوئی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو یہ قرآن کریم میں جیسا کہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لو موت کے آنے سے پہلے ورنہ جب موت آئے گی تو پھر انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، کہ مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ مل گئی کہ میں صدقہ کر لیتا۔ تو انسان صدقہ کرتا ہوتا، اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی تو اس کے پاس یہ ندامت اور یہ پشیمانی اور یہ پچھتاوا نہ رہتا۔ تو اگر طلب علم کے ساتھ آپ چمٹے رہیں گے، ساری زندگی اس کو اپنی عادت اور فطرت بنا لیں گے، ساری زندگی اسے طلب کرتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، پھر یہ پچھتاوا آپ کو نہیں ہوگا کہ کاش میں علم حاصل کر لیتا، عالم بن جاتا، عالم بن کر دنیا سے چلا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ ماحول ہے۔ اپنا ماحول ایسا بنائیں، نیک لوگوں کا ماحول، علماء کا ماحول، طالب علموں کا ماحول، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یعنی ماحول جو ہے وہ آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ اگر ماحول طلب علم والا ہوگا، آپ کی مجلس، آپ کی محفل ایسی ہوگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو طلب علم کے ساتھ مشغول ہیں، تو پھر آپ کو مدد ملے گی کہ آپ طلب علم میں مشغول رہیں، آپ کو حوصلہ ملے گا، آپ کو ترغیب ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں یہ وصیت کی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں، یعنی پوری طاقت کے ساتھ آپ ان لوگوں کے ساتھ چمٹے رہیں جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کی رضا جو ہے اسی کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو روک لیں۔
تو اگر آپ اپنے آپ کو طلب علم سے منسلک لوگ جو ہیں، اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں یا طلبہ ہیں اچھے ذوق رکھنے والے، ان کے ساتھ اپنا رابطہ بحال رکھیں گے، ان کے ساتھ ملتے جلتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی کہ آپ بھی استقامت اختیار کر سکیں گے طلب علم کے راستے پہ۔ اور ان اسباب میں سے ایک سبب جو علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کیسے اپنے مشن پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، طلب علم کے مشن پر، تو آپ دعا کریں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے، اور اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ راسخ فی العلم کون ہیں، ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران میں، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے بعد کہیں ٹیڑھا نہ کر دے، یعنی اپنے رب سے مدد مانگتے رہتے ہیں، ظاہر ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے، تو دعا کریں کہ یہ جو طلب علم والا راستہ ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یقیناً کتاب و سنت کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، تو اپنے رب سے دعا کریں کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، ہمیں طلب علم کے راستے پر ڈالنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمیں علم سے دور نہ کر دینا۔ تو دعا سے بھی انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی کہ آپ اپنے آپ کو اس مشن پر ثابت قدم رکھیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، بلکہ فرمایا تھا اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ لا تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول، کہ ہر نماز کے بعد آپ نے ضرور یہ دعا کرنی، کبھی نہیں چھوڑنی نماز کے بعد۔ کون سی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر اپنے ذکر پر بھی، اپنے شکر پر بھی، اور اپنے حسن عبادت پر، یعنی اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ تو یہ دعا بھی آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ طلب علم بھی عبادت ہے، اور حسن عبادت پر آپ اللہ کی اعانت چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد، تو دعا جو ہے وہ آپ کو بہت مدد دے گی آپ کے طلب علم کے مشن پر ڈٹ جانے کے حوالے سے۔ اور اب جو بات ہو رہی تھی کہ انسان طلب علم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، ہمیشہ اس پر قائم رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کا انجام بھی بہت اچھا کر دیتا ہے، حسن خاتمہ جو ہے اس کی بات ہوئی، تو اس حوالے سے میں ایک دو باتیں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کا واقعہ بھی لکھا، اور امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی لکھا جو ان کی موت کے وقت پیش آئے۔ دونوں واقعات دونوں محدثین کی وفات کے وقت پیش آئے، اور دونوں کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ مداومت کے ساتھ ہے، اور اپنے مشن پر استقامت کے ساتھ ہے، اور اپنے مشن کو ہمیشہ اپنی ساری زندگی جاری رکھنے کے ساتھ ہے۔ پہلا واقعہ جو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، امام عبد الرحمن بن ابی حاتم یعنی ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت ابی رحمہ اللہ وکان فی النزع وانا لا اعلم، میں اپنے والد کے پاس موجود تھا اور ان کی جان کنی کا موقع آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آخری وقت آ گیا میرے والد صاحب کا، بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے، بیمار تو تھے ہی، میں آپ کے پاس موجود تھا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میرے والد ابھی فوت ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان سے سوال کر لیا عقبہ بن عبد الغافر کے بارے، ایک راوی کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتا ہے، کیا یہ صحابی ہے؟ اس کی صحبت ثابت ہے؟ کیا یہ صحابی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، لیکن مجھے صحیح سمجھ نہ آیا، تو میں نے دوبارہ پوچھا کہ لہو صحبت، کیا یہ صحابی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا تابعی۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ بالکل جان کنی کا موقع ہے، علم سے جڑے ہوئے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا، بیٹے کو نہیں پتا کہ میرے والد کی جان نکلنے والی ہے۔ ایک راوی کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا وہ صحابی ہے، تو بتاتے نہیں وہ تابعی ہے۔
تو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب کی زندگی کا سب سے بہترین عمل تھا جس نے انہیں ان کی وفات کے وقت بھی فائدہ دی. یعنی اسی مشن پر کاربند وہ اللہ کے پاس چلے گئے. تو فرماتے فقانہ سید و عمل ہی معرفت الحدیثی کہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ حدیث اور راویوں کی معرفت تھی. حدیث کی خدمت، راویوں کے حالات جانچ کر، لوگوں کو بتا کر اسلام کی خدمت، یہ ان کی زندگی کا مشن تھا. تو اللہ رب العزت نے بالکل آخری وقت میں فاراد اللہ ان یظہر عند وفاتہ ما کان علیہ فی حیاتہ، تو اللہ رب العزت نے بالکل آخری وقت لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ میرا بندہ ابو حاتم اپنی زندگی میں کیا کرتا رہا. اسی طرح دوسرا واقعہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو سب سے بہترین عمل تھا، اللہ رب العزت نے ان کی وفات کے وقت اس کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا. اب ظاہر ہے ان کی زندگی کا بہترین عمل بھی طلب علم، حدیث کی خدمت، حدیث لوگوں تک پہنچانا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، یعنی امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ پہلے فوت ہو گئے تھے، تو امام ابو حاتم اس وقت موجود تھے، دیکھ رہے تھے سارا واقعہ، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو عبد الرحمن کو یہ واقعہ خود سنایا تھا. تو امام عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ مات ابو زرع تھا، امام ابو زرع فوت ہوئے پیٹ کی بیماری سے. ان کے ماتھے پر اس وقت پسینہ تھا جب ان کی موت، یعنی ان کی جان نکالی جا رہی تھی. بالکل اسی حالت میں نے محمد بن مسلم سے کہا کہ مردوں کو تلقین کرنے کے بارے میں حدیث جو ہے وہ مجھے سناؤ. وہ حدیث کون سی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالکل وفات کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کے بارے میں کن الفاظ سے حدیث فرمائی ہے؟ تو محمد بن مسلم نے یہ بتایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. تو معاذ بن جبل کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے سند بیان نہیں کی، اشارہ کر دیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث اس حوالے سے ہے. ابھی انہوں نے یہ بات مکمل نہیں کی ہے، یعنی جو ابو زرع کے پاس بیٹھے ہوئے، جن کی وفات ہو رہی ہے، جن کی جان نکل رہی ہے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے جو شخص ہے وہ حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، بالکل موت کے وقت جان نکل رہی ہے، تو حدیث بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ. تو کہتے ہیں روا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرۃ عن معاذ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. پوری سند بیان کی. حالانکہ موت کے وقت جو مشکل اور مصیبت ہوتی ہے انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ میرا بندہ ساری زندگی حدیث کی خدمت کرتا رہا ہے. انہوں نے سند پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث بیان کی کہ جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ، یعنی اس کی زبان سے نکلنے والے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو فصار البیت ضجۃ ببکاء من حضر، جتنے لوگ ارد گرد موجود تھے سب رونے لگے، سب کے رونے کی آواز جو ہے وہ گونج رہی تھی پورے اس گھر میں جس میں امام ابو زرع موجود تھے. تو یہ کہتے ہی
حدیث بیان کرتے ہی ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ تو یہ وہ یعنی سعادت ہے کہ اگر آپ طلب علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، لازمی حصہ، تو پھر آپ کا انجام جو ہے وہ پھر علماء کے ساتھ اور محدثین کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، بلکہ پچھلی بات درمیان میں رہ گئی تھی، میں اسے مکمل کرتا ہوں اور آج کا درس جو ہے اس کا اختتام ہم کرتے ہیں۔ وہ بات تھی کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور مداومت اختیار کرتا ہے وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مفتاح دار السعادہ ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں فمن طلب العلم لیحیی بہ الاسلام فہو من الصدیقین ودرجتہ بعد درجۃ النبوہ۔ جو شخص اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ صدیقین میں ہو جاتا ہے، صدیقین میں شامل ہو جاتا ہے، اور صدیقین کا جو درجہ ہے وہ نبوت کے درجے کے بعد ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، کہ وہ لوگ پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبی ہیں یعنی نبوت کا درجہ، پھر صدیقین کے ساتھ یعنی صدیقین کا درجہ نبوت کے درجے کے بعد ہے۔ تو اس لیے جو لوگ مداومت اختیار کرتے ہیں، جو دوام اختیار کرتے ہیں، اپنے مشن پر ڈٹ جاتے ہیں، طلب علم کا جو مشن ہے، تو انہیں اللہ رب العزت نبوت کے بعد جو درجہ ہے صدیقین کا وہ درجہ نصیب فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے! تو اس لیے یہی گزارشات ہیں کہ طلب علم بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اگر آپ کو حاصل ہو گئی ہے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنا ہے اگر تو اس میں مقابلہ کریں، یہ نیکی کا کام ہے نا، اس میں مقابلہ کریں۔ دنیا کے کاموں میں مقابلہ کرتے ہیں ہم، گھر بنانے میں، گاڑی بنانے میں، مال دولت کمانے میں، پوسٹ کوئی عہدہ حاصل کرنے میں مقابلہ کرتے ہیں، تو اصل مقابلہ یہ ہے کہ نیکی میں مقابلہ کریں، طلب علم جیسی نیکی اس میں مقابلہ کریں، اپنے آپ کو ساری زندگی اس میں مشغول رکھیں اور زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔